بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ آئینی ترمیم ہو گئی ہے اور آئینی ترمیم والے معاملات کے اوپر دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ آج صبح جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی عدالت تھی اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی عدالت تھی، اور ان کے سامنے ایک کیس آیا تو بتایا گیا کہ یہ اب آئینی معاملہ ہو گیا ہے تو اس کو آئینی بینچ کو دیکھنا چاہیے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس کی سماعت معطل کر دی کہ اب آئینی بینچ ہی اس معاملے کو دیکھے گا، لیکن قاضی صاحب جو ہیں ان کے سامنے بھی آج ایک معاملہ آیا اور یہ کہا گیا کہ یہ بھی ایک آئینی معاملہ ہے۔ تو قاضی صاحب نے اس کا انتظام پورا کیا اور کہا کہ ہمیں نہیں پتا کیا کچھ ہو رہا ہے، تو قاضی صاحب نے اس چیز کو بادر نہیں کیا اور درخواست کو خارج کر دیا۔ بنیادی طور پہ انہوں نے اپنے یہ معاملہ نمٹا کے گئے ہیں کہ کل کو جب وہ چلے جائیں، ان کے جانے کے بعد یہ معاملہ اس طرح سے کھلے نا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بلے کا انتخابی نشان اس کی نظر ثانی کی درخواست، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ حامد خان صاحب نے ایک درخواست دی تھی اور کہا تھا کہ وہ فیملی کی کچھ مصروفیات کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکتے، تو عدالت نے 21 تاریخ کو اس کو ملتوی کر دیا تھا۔ آج اس کیس کی سماعت ہوئی تو اس سماعت کے حوالے سے جب چیزیں سامنے آئیں تو میرا خیال ہے آج قاضی صاحب کو بھری عدالت کے اندر جو کچھ کہا گیا وہ انہوں نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا ہوگا اور انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اب جاتے جاتے یہ بھی ہوگا۔ ایک تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی بلے کے نشان کی جو نظر ثانی کی درخواست ہے وہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے آج خارج کر دی ہے۔ اب قاضی صاحب کو صرف یہ تھا کہ میرے بعد اگر کچھ سنے گا تو وہ میرے فیصلے کے اوپر سوال اٹھائے گا جو کہ آپ نے الیکشن کے عین دوران پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کا سیاسی قتل کیا تھا۔ تو قاضی صاحب نے درخواست خارج کر کے عملی طور پہ جس طرح پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے یا یہ حکومت اپنے اندیکھے خوف کا مقابلہ کر رہی ہے، تو قاضی صاحب نے بھی کہا کہ کل میرے حوالے سے بھی سوالات اٹھیں گے تو میں اس کو نمٹا کے جاتا ہوں۔ ہوا اس طریقے سے کہ آج جب دلائل دینے کے حوالے سے بات ہوئی تو بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی موجود تھے، دیگر لوگ بھی موجود تھے، لیکن حامد خان جنہوں نے کل ہی کہا تھا کہ ہم اس آئینی ترمیم کو نہیں مانیں گے اور انہوں نے آج کمیٹی بھی بنائی ہے کہ پورے وکلا کے حوالے سے، تو انہوں نے پھر قاضی صاحب کی موجودگی میں بھری عدالت کے اندر یہ کہا کہ میں اب وہ کہہ دیتا ہوں جو کہنا نہیں چاہتا تھا، میں ایسے شخص کے سامنے دلائل نہیں دے سکتا، یعنی قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے میں ایسے شخص کے سامنے دلائل نہیں دے سکتا جو ہمارے خلاف متعصب ہو، مجھے دلائل نہیں دینے، یعنی انہوں نے بھری عدالت کے اندر قاضی صاحب کو جانبدار یا متعصب کہا۔ اور قاضی صاحب جو ہیں پھر انہوں نے کہا کہ کیس میں گوہر علی خان، نیاز اللہ نیازی، علی ظفر بھی تھے، ان میں سے بھی کوئی دلائل دینا چاہتا ہے تو وہ دلائل دے دے، لیکن حامد خان نے کہا کہ میں موجودہ بینچ کے سامنے دلائل ہی نہیں دینا چاہتا، کیس کے لیے نیا بینچ بنے گا تو ہی دلائل دوں گا۔ تو جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ ایک جماعت انٹرا پارٹی انتخابات کروانے میں کیوں تاخیر کر رہی ہے؟ انٹرا پارٹی انتخابات کروانا تو 1 ہفتے کا کام ہے۔ اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب آرڈر لکھوا رہے تھے تو اس دوران پھر حامد خان صاحب بولے اور کہا کہ اگر آپ نے آرڈر لکھنا ہے تو پھر پورا لکھیں اور اس میں یہ لکھیں کہ میں نے ایک انتہائی متعصب شخص کے سامنے دلائل دینے سے انکار کیا ہے۔ تو اس کے بعد قاضی صاحب نے جو آرڈر لکھوایا اس میں یہ بات نہیں لکھی، یہ لکھا کہ جی تحریک انصاف کے وکلا نے کیس کے جو میرٹس ہیں اس پر دلائل ہی نہیں دیے اور مرکزی فیصلے میں نقائص کی نشاندہی نہ کرنے پر نظر ثانی درخواست خارج کی جاتی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں قاضی صاحب جو ہیں وہ خود کو ہی کلین چٹ دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو بلہ چھیننے کا 13 جنوری کا فیصلہ دیا تھا اس میں کسی قسم کا کوئی نقص موجود نہیں ہے، تو اس لیے اس درخواست کو خارج کیا جاتا ہے۔ حالانکہ قاضی صاحب اپنی تاریخ کے عدالت کے جو نوٹیبل ڈیسیژنز دیں گے اس میں بھی پہلے ذکر نہیں کیا اور آئندہ بھی ذکر نہیں کریں گے، اور قاضی صاحب کا وہ بلے کا انتخابی نشان چھیننے والا فیصلہ تو بدترین تھا ہی تھا، لیکن جو ان کا دور تھا پاکستان کی تاریخ میں اس کو بھی ایک بدترین دور کی طرح یاد رکھا جائے گا، جب پاکستان کے ججز کے اوپر دباؤ ڈالا گیا، ایجنسیز نے ان کو ڈرایا دھمکایا، جو کچھ ہوا وہ ایک تاریخ ہے، لیکن قاضی صاحب خاموش تماشائی بنے رہے۔ ایک الیکشن جو ہے وہ بدترین قسم کا الیکشن ہوا اور قاضی صاحب خاموش تماشائی بنے رہے، لوگوں کو اٹھا کے جو کچھ ہوا۔ پھر قاضی صاحب نے 63A کا فیصلہ دے کے
ہم نے یہ دیکھا کہ وہ دلائل 63A کا فیصلہ دے کے حکومت کو ایک توجیہ پیش کی کہ جاؤ ضمیر کی بنیاد کے اوپر لے لو، اور اس کی بنیاد کے اوپر 5 MNAs اور 2 سینیٹرز کے ضمیر جو ہیں وہ جس طرح سے بھی کیے گئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اور ایون جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے تو یہ کہا کہ وہ اس کو مؤخر کر دیتے ہیں، لیکن آج بیرسٹر علی ظفر نے آئینی ترمیم کا حوالہ دیا اور کہا کہ جو 3 رکنی بینچ ہے وہ اب پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے سن ہی نہیں سکتا۔ تو قائد صاحب نے فرمایا کہ ہمیں کسی ترمیم کا پتہ نہیں ہے، وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ کاش آپ اتنے ہی معصوم ہوتے، کاش آپ اتنے ہی سچے ہوتے اور آپ کی بات کا پاکستان کے لوگ اتنا ہی یقین کرتے۔ قاضی صاحب ایک بدترین کردار کے طور کے اوپر پاکستان کے اندر دیکھے جائیں گے اور لوگ جسٹس منیر کو بھول جائیں گے، اور قاضی صاحب نے اس شاخ کے اوپر جس کے اوپر بیٹھے تو اس کو خود کاٹا ہے اور اپنے ہاتھوں سے پاکستان کی سپریم کورٹ اور پاکستان کی عدلیہ کو ذبح کر کے جا رہے ہیں۔ یا اگر خود ذبح نہیں بھی کر رہے تھے تو جب ذبح جس طرح کسی چیز کو کیا جاتا ہے تو وہ ٹانگیں ضرور پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو ذبح کرنے کے حوالے سے کام پورا ہو جائے۔ اب میں اگلی خبر دینا چاہتا ہوں جو قائد صاحب کہہ رہے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، پہلے بتایا تھا کہ زرداری صاحب کے ہاں چونکہ ایک اور ان کی بیٹی کے ہاں بیٹا ہوا ہے یا کوئی بچہ ہوا ہے تو وہ شاید اس حوالے سے آج دستخط نہ کریں، لیکن اب بتایا گیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر صدر مملکت نے دستخط کر دیے ہیں اور گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے اور آئینی ترمیم فوری طور پہ نافذ العمل بھی ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی وفاقی حکومت نے چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے فوری طور پہ پارلیمانی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور اسلام آباد سے لیٹسٹ اطلاعات یہ ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کا جو عمل ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے اور اسپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمانی لیڈر سے ارکان کے نام مانگ لیے ہیں، جس کے بعد وہ اس حوالے سے پارلیمانی کمیٹی قائم کریں گے اور پارلیمانی کمیٹی پھر طے کرے گی کہ چیف جسٹس کون ہوگا۔ سب کو پتا ہے کہ یہ سارے کا سارا عمل کس کے لیے کیا گیا ہے، اب صرف اس وقت سوال یہ ہے کہ کیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس آ رہے ہیں یا کوئی اور چیف جسٹس آ رہا ہے۔ بنیادی بات تو یہ ہے جو سلمان کریم راجہ صاحب نے آج لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کی ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ 6 ججز کے خط کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ آزاد ججز کو نہیں رہنے دینا، اور اس سارے پروسیس کا کل ڈراپ سین ہو گیا، جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آزاد عدلیہ کا تصور ختم ہو گیا۔ اب عدلیہ حکومت کی طرف دیکھے گی، اب عدلیہ لابنگ کیا کرے گی اور حکومتیں اپنی مرضی کے جو ہے وہ چیف جسٹس اور اپنی مرضی کے جو آئینی بینچ کے سربراہان ہیں وہ جو کریں گے۔ اب کون ہے جو اس وقت چیف جسٹس کا نام آ رہا ہے، کون آئینی بینچ کا؟ اب ہمیں تو یہ کہا جاتا رہا کہ جی سینیورٹی کے اصول کا خیال رکھا جائے گا اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی چیف جسٹس آئیں گے، لیکن اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر جو مختلف غیر سرکاری ترجمان ہیں اور بالخصوص وہ لوگ جو کسی اور کے ترجمان ہیں حکومت سے زیادہ، جو اصل حکومت کے ترجمان ہیں، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر سے دعوے ہیں کہ شاید جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بھی نہ آنے دیا جائے۔ اور کل تک اب ان کی لب و لہجہ یا باتیں اور تھیں، چونکہ کل تک انہیں کسی کے ووٹ چاہیے تھے، وہ ووٹ لے چکے ہیں، تو اب ان کی گفتگو اور سب کچھ الگ ہے۔ تو اطلاعات یہ ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام کی گونج ہے کہ شاید ان کو چیف جسٹس لگانا چاہتے ہیں، اور اگر وہ چیف جسٹس آ جاتے ہیں تو اس کے بعد جو جسٹس امین الدین خان ہیں ان کو آئینی بینچ کا سربراہ لگانے کے حوالے سے اس وقت افواہیں ہیں۔ ظاہر ہے یہ معاملہ کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے، یہ کل کے دن تک ہے، آج 21 تاریخ ہے، کل 22 تاریخ رات 12 بجے تک آپ نے اس کو نوٹیفائی کرنا ہے، کیونکہ اب آئینی ترمیم کے ذریعے 3 دن پہلے آپ نے اس کو نوٹیفائی کرنا ہے۔ تو آپ جس کو مرضی، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اپریل 2022 کے اندر آپ نے قدم اٹھایا اور اس وقت بھی آپ کو تھا کہ عمران خان مرضی کا چیف لگا دے گا، یہ ہو جائے گا، اور ایک اندیکھا خوف تھا اور اپنے تحفظ کے لیے آپ نے کیا، وہ موو کہاں گئی؟ آپ کے گلے پڑ گئی۔ اب آپ مانتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں عمران خان کی حکومت نہیں گرانی چاہیے تھی، اب ایک بار پھر اسی طرح کا قدم کل اٹھایا گیا ہے۔ تو یہ اب کب ہوگا، کب آپ کو غلطی کا احساس ہوگا کہ آپ سے غلطی کروائی گئی، آپ نے غلطی کر دی ہے، اس کا ادراک تھوڑے ٹائم کے بعد ہوگا۔ پھر رہی بات کہ جن لوگوں نے اپنی پارٹیز کے خلاف ورزی کی ہے، اس میں مختلف بیانات آ رہے ہیں، ڈاکٹر زرکا نے بیان جاری کر دیا، بھائی اگر آپ یہ جو ابھی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں یہ آپ نے کل سٹیٹمنٹ کیوں نہیں دی تھی یعنی ترمیم سے پہلے؟ تو پاکستان کے لوگوں کو پتا ہے آپ نے شاید کچھ کر تو لیا ہو، لیکن پاکستان کے لوگوں کے سامنے آپ کیس ہار گئے، اور سچی بات تو یہ ہے پاکستان کے لوگوں سے زیادہ پاکستان کو ہرایا گیا ہے، پاکستان کے آئین کو ہرایا گیا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ 1 گھنٹے کا یا 1 دن کا کام نہیں ہے، ایک لمبی چوڑی جب جدوجہد ہوتی ہے تو اس میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ پاکستان کے لوگوں کو اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے، اور کل پاکستان کی عدلیہ کی جو آزادی کو واپس لیا گیا ہے، میرے خیال سے جب تک ہم اس کو واپس نہ کریں، ہم سب کو اپنا کردار ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔